یہ بیان کرنا ناجائز ہے؟ وہاں پہ اگر درود و سلام پڑھا جائے، درود و سلام پڑھنا ناجائز ہے؟ اللہ سے اگر دعا مانگی جائے، دعا مانگنا ناجائز ہے؟ اللہ کے مہمانوں کی ضیافت کے لیے اگر انہیں اچھا کھانا کھلا دیا جائے تو اس کی شریعت اور دین نے کوئی پابندی لگا کے رکھی ہے؟ کوئی ایک عمل ہمارا بتاؤ کہ جس کی شریعت قرآن اور نبی کے فرمان نے منع فرمایا ہو، ہم اپنی مجلسوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہر مجلس کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں آپ لوگوں کو ملتی ہیں۔ ان محافلوں کے اندر اللہ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، اور رب کائنات نے مومن کی شان یہ بیان فرمائی ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ۔ اللہ نے قرآن کے اندر ایمان والے کی جہاں اور بہت ساری پہچانیں عطا فرمائی ہیں، اور بہت سارے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور بہت ساری پہچان کے طریقہ کار اللہ نے بیان فرمائے ہیں، وہاں رب کائنات نے قرآن حکیم کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگتا ہے۔ جو حالت ایمان سے دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں وہ ان کے لیے بھی بخشش کی دعا فرماتا ہے۔ آپ نے علماء کرام سے دوران دعا یہ سنا ہوگا کہ یا رب کائنات ہم نے جتنی کلام پڑھی ہے، ایصال ثواب کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، ہم کوئی اور حوالہ دیں گے کہ یا اللہ اتنے زمیندار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے مالدار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے علماء یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے قراء یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے حفاظ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے پیران اور مشائخ عظام یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مالک کائنات ہم اس مجلس کے اندر ان عالموں کا حوالہ تجھے دیتے ہیں، ان بڑے بڑے جاگیرداروں کا حوالہ تجھے دیتے ہیں، ان بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کا حوالہ تجھے دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہماری ایصال ثواب کی مجلس کو تو نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم مجلس کے اندر اللہ کا جو قرآن پڑھتے ہیں، نبی کریم پہ جو درود و سلام پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار جو کرتے ہیں، متفرق و راد و وظائف جو کرتے ہیں، مالک کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں مالک ہمارا تعارف کوئی نہیں، ہماری پہچان کوئی نہیں، ہمارا حوالہ کوئی نہیں۔ ہم اگر اپنے مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کے طور پہ کوئی وسیلہ پیش کرتے ہیں تو تیرے قرآن کو اور تیرے نبی میں درود و سلام کو پڑھ کے پیش کرتے ہیں۔ اب رب کائنات اللہ آپ کے نعروں کو قبول فرمائے۔ وقت چونکہ دعا کا جو دیا گیا ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے بھی آگے جانا ہے۔ سموٹ ایک جگہ پہ نماز ظہر سے بعد ایک پروگرام ہے، اللہ کرے ہم وہاں وقت پہ پہنچ جائیں۔ مختصراً ایصال ثواب جہاں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے رحمت بن کے آئے، رحمت بن کے آئے، میرے بھائی ایصال ثواب کی مجلس کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ نبی کا صدقہ ہے کہ رب نے ہمارے اوپر ساری رحمتیں نازل فرمائی۔ حاجی صاحب کی زوجہ محترمہ کا جس دن وصال ہوا اس دن زیادہ لوگ تھے یا آج زیادہ لوگ ہیں؟ آپ خود بتائیے، اس دن زیادہ لوگ تھے یا آج زیادہ تھے؟ مختصر وقت کے اندر، رات کے وقت، سحری کے وقت بندے کی روح پرواز کرتی ہے۔ مساجد کے اندر 8-10 بجے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، اس کا 2 بجے نماز جنازہ ہے۔ آپ تمام اہل ایمان کو نماز جنازہ کے اندر شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی وجہ سے رب نے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہے کہ نماز جنازہ کا اللہ نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے، نماز جنازہ کا اللہ نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے۔ مولوی یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کو تمہاری دعاؤں کا فائدہ نہیں پہنچتا، اسے کہو کہ جو مرنے والا جس کی تم نماز جنازہ پڑھتے ہو اور نماز جنازہ کو دعائے مغفرت کہتے ہو، یہ بتاؤ کہ نماز جنازہ زندے کا پڑھتے ہو یا مرے ہوئے کا پڑھتے ہو؟ نماز جنازہ مرے ہوئے کا پڑھا جاتا ہے، نماز جنازہ دعائے مغفرت ہے۔ تو جو رب مرنے کے بعد مرنے والے کو
نماز جنازہ کے اندر شرکا کی دعا کی وجہ سے بخشش و مغفرت عطا فرماتا ہے، وہی رب ان مجلسوں کے اندر بھی اس کے حق میں مانگی ہوئی دعا کا فائدہ مرنے والے کو پہنچاتا ہے۔ یا تو ہو کہ جنازہ زندہ کا پڑھو، یہ مرنے کے قریب ہے، کیونکہ مرنے کے بعد مرنے والے کو تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ یا تو یہ پیمانہ رکھو کہ جنازہ زندہ کا پڑھا جائے، بخشش کی دعا زندہ کی مانگی جائے، لیکن اگر مرنے کے بعد اس کی بخشش و مغفرت کے لیے اسلام اور دین نے ہمیں جنازے کی نماز عطا کر دی ہے، تو پھر پتہ یہ چلو کہ مرنے والے کو زندہ لوگوں کی دعاؤں کا فائدہ پہنچ جایا کرتا ہے۔ اور جو میں بات کر رہا تھا، جو علماء دعا مانگتے ہیں نا، کہتے ہیں مالک جتنی کلام پڑھی گئی آدم سے لے کے آج تک، جتنے لوگ حالت ایمان میں دنیا سے پردہ فرما گئے، ہم ان کی روح کو ایصال کرتے ہیں۔ یہ کنڈیشن کیوں لگائی، یہ شرط کیوں لگائی، یہ قید کیوں لگائی کہ مالک جو حالت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ہم صرف ان کی روح کو ایصال کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ اللہ نے قرآن کے اندر ہمیں عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ بے ایمان نہ فاتحہ کر سکتا ہے اور نہ بے ایمان کے لیے فاتحہ کی جا سکتی ہے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، وہ اپنے لیے بھی مانگتے ہیں، اور جو حالت ایمان سے دنیا سے چلے گئے وہ ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ مارے مالک کا احسان ہے۔ 8 بجے اعلان ہوتا ہے، 2 بجے جنازہ ہوگا، دکاندار ہے تو وہ دکان کو بند کر رہا ہے، رشتہ دار ہے تو وہ اپنے دور دراز کے ناسے سفر کر کے جنازے کے اندر شامل ہونے کی نیت سے آ رہا ہے، سارے اس کے جنازے کے اندر شامل ہو کے اس کے گناہوں کو بخشوا کے میری بارگاہ کے اندر بھیجا کرو۔ ربنا اغفر لی والدی، ہر نماز کے اندر وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہر نماز کے اندر ہم یہ مانگتے ہیں، لیکن ایصال ثواب کی مجلس کے اندر ہمیں یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ کیا ہمارا یہ پڑھا ہوا، کیا ہمارا یہ کلام پاک، کیا ہمارا یہ لوگوں کی ضیافت کا اہتمام کرنا، کیا اس کا مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ میرے بھائی، اللہ مرنے والوں کو بھی اس کا فائدہ عطا فرماتا ہے، اور جو زندے مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی فائدہ عطا فرماتا ہے۔